اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ بہترین زندگی۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت تھوڑا خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ عبادات اگر کردار پر مثبت اثر نہیں ڈال رہی ہیں تو عبادات پر فخر کرنے کی بجائے اپنی منافقت پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگ لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ جب میں نے دیکھ لیا کہ سب رشتہ دار غرض سے وابستہ ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف پلٹنے میں آسانی ہوگی۔ انسانیت کا رشتہ بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس، مذہب یا قومیت میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ سیکھتا وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان لے، ورنہ زندگی حماقتوں میں گزر جاتی ہے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی نہ قدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ کیوں کریں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر؟ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ اے میرے رب، تیری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم ظرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش، یہ تو سب سفر کا حصہ ہے۔ جو مانگتے نہیں رب سے وہ سب سے مانگتے ہیں۔ اگر ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تھام رکھا ہے۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔
وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں مگر الحمدللہ قرآن پاک دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ انسان اور اس کی دولت، جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ جو تمہیں بچا سکے۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ بس یہ سوچ کے صبر کر لیا ہے کہ اللہ مخلص دلوں کو ہی نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان المبارک عطا کرتا ہے۔ جنت تو سبھی مانگتے ہیں پر ملی ہوئی جنت کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ ماں کی دعا وقت تو کیا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں، یہ زندگی کی تلخ و حقیقت ہے۔ 2 وقت کا کھانا اگر عزت سے مل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے، صرف نمائشیں چھوڑ دے تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو، بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کسی کو کھانا کھلاؤ تو پیٹ بھر کے کھلاؤ۔ دینا شروع کر دے، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ شعلہ بننا آسان ہے، چراغ بننا مشکل ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں صداقت کی ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ بے بس انسان کا بہترین علاج اس کا اللہ کے حضور سجدہ ہے۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ یقین کیجئے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، جو سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جس رشتے میں عزت ہوتی ہے وہاں محبت بہت کمال کی ہوتی ہے۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں،
اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ یا اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ ہمیں تو اوقات کے بوجھ نے بہت تھکایا ہے، پر پھر بھی ہم ہر بار نیا بوجھ اٹھانے کی نیت کرتے ہیں۔ حقیقی حسن کا اصل چشمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو چمکتی آنکھیں بے نور ہیں۔ انسان اپنے پیسے کا تو حساب رکھتا ہے لیکن اپنے وقت کا حساب نہیں رکھتا، حالانکہ وقت کا حساب پیسے کے حساب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے آپ نے اپنی کوششوں سے یہ سب کیا، لیکن یہ آپ کی ماں کی دعائیں تھیں۔ شکریہ ادا کریں اپنی ماں کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ قیامت کا تو سنا تھا کہ کوئی کسی کا نہ ہوگا، مگر اب تو دنیا میں بھی یہ رواج عام ہو گیا ہے۔ ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو در بدر کر دیتا ہے، نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ پیچھے کے۔ لوگ تب تک خوش ہیں جب تک آپ انہیں خوش رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس دن آپ ان کو خوش رکھنے میں ناکام ہو گئے تو آپ کو چھوڑ دینا ان کا حق ہے۔ کسی زمانے میں دنیا کا مقصد صرف لین دین تھا اور آج کا صرف دینا پڑتا ہے، اگر سمجھو تو۔ ایک مردہ انسان کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ قدر کیجئے، کیونکہ سچے رشتے ایک بار کھو جائیں دوبارہ نہیں ملتے۔ دل کے دروازوں پر لگے نفرت کے تالے کھولیں اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دیں۔ خطائیں درگزر کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ تم تخت و تاج کے مالک ہو یا خزانے کے، اے نادان انسان، یہ تیری آخری حقیقت ہے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا سا ہی تو وقت لگتا ہے۔ یہ زندگی ہے، فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہے۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ انسان کی اکڑ خدا کی پکڑ پر ختم ہوتی ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ دانا کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا دامن ہی داغدار ہوگا۔ اختیار کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔
اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹوٹ جاؤ، جھک جاؤ۔ باصلاحیت انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اور کا۔ پرندے اپنے پاؤں کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں، جبکہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ تم اور آپ دونوں ایک معنی دیتے ہیں، لیکن ان کے بولنے سے انسان کی نسلوں تک کا پتہ چلتا ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ اپنوں نے سکھایا ہے کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو میری امید کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ اطمینان قلب بھی ایک نعمت ہے، ایسے ویسوں کے لیے تباہ نہ کیجیے۔ بھول جاؤ بیتے ہوئے کل کو، دل میں بسا لو آنے والے کل کو۔ مسکراؤ چاہے جو بھی ہو پل، خوشیاں لے کر آئے گا آنے والا کل۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ دل کے پنجرے میں کسی کو قید کرنے کی حماقت کبھی مت کرنا۔ لوگ خاص نہیں ہوتے، خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بناتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں اور کوئی عام سا چہرہ بھی دل میں اتر جاتا ہے، لیکن جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں، اسے آپ بھی عام کر دیجئے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کے محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں، اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں، آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ تعلق سب سے ہے پر امید کسی سے نہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمراہ نہیں کرنا۔ انسان کو کبھی بھی 2 چہرے نہیں بھولتے، ایک جو مشکل میں ساتھ دے، دوسرا جو مشکل میں چھوڑ دے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔
अपनी जिंदगी के किसी भी दिन पर अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजुर्बा देते हैं, बदतरीन दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। जो नेमत तुम्हें अल्लाह ने बख्शी है उसे गुनाह का जरिया ना बनाओ। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें, जिसके इख्तियार में है वो बड़ा रहीम और करीम है। जहाँ कदर ना हो वहाँ खुद को खुद ही दूर कर लो, क्योंकि ना कदरे और ना शुक्रे लोग जिनको समझ नहीं होती उनको हीरा भी कांच नजर आता है। किरदार में थोड़ी सख्ती भी रखिए, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता लोग उसे मुंह से छील देते हैं। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दें। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद इंशाअल्लाह उसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मकाफाते अमल है। अगर दिल पढ़े जाते तो दिल दहल जाते। मुझसे न हो सकेगी जमाने की बंदगी, मकार भी नहीं हूँ अदाकार भी नहीं। अगर खून के रिश्ते नाराज हो जाएं तो फिर मुलाकातें जनाजों पर हुआ करती हैं। जो शख्स इंतकाम के तरीकों पर गौर करता है उसके जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। इंसान को इंसान से लगाई तवक्कात ही तकलीफ देती हैं। अपनी हस्ती से ज्यादा अपना नाम ना फैलाओ, वरना परेशान हो जाओगे। जिंदगी तो हल्की फुल्की है, सारा बोझ तो ख्वाहिशों का है। जब तक खुद पर नहीं गुजरती एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। अफसोस परिंदों को खबर बाद में होगी, कट जाने से पहले ये शजर टूट रहा है। जमीन के जिस टुकड़े पर तुम नमाज पढ़ते हो वो हिस्सा तुम्हारा गवाह बन जाएगा। अपने गुरूर को इतना ऊंचा भी ना कर लो कि जब नीचे देखो तो जमीन ही ना रहे। सूरह यूसुफ हमें सिखाती है कि सब्र करने वालों के अंजाम खूबसूरत होते हैं। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। हर दुख के बाद सुख है। दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। अकेला चलना सीख लो, लोग कब्र तक आते हैं कब्र में नहीं। अखलाक और रवैयों की बदसूरती का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो हमारे साथ ना बरते जाएं। मौजज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाता है। सिर्फ ईमान तवक्कल और सब्र की बात है। जो सहना सीख जाएं वो फिर कहना छोड़ देते हैं। कदर करना सीख लो, ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। कोई जब चुप रहे तो उसे सुनने की कोशिश करना। लौट आया हूँ फिर से अपनी उसी कैदे तन्हाई में, ले गया था कोई अपनी महफिलों का लालच देकर। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जिसको अल्लाह ना सिर्फ सुनता है बल्कि उनकी कबूलियत का वक़्त भी मुकर्रर कर देता है। कामयाब जिंदगी के 3 राज, कुरान मजीद, दुरूद शरीफ और नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग जब जालिम को जुल्म करते देखें और उसके हाथ ना पकड़ें, यानी ना रोकें, तो करीब है कि अल्लाह सबको अपने अजाब में पकड़ ले। बेकसूर पर इल्जाम लगाना मजबूत पहाड़ों से भी ज्यादा भारी गुनाह है। इंसान को पल की खबर नहीं होती और वो सालों पर मुहित मंसूबे तश्कील दे लेता है। मैं मॉडर्न लड़की हूँ तभी तो पर्दा करती हूँ, जमाना जाहिलियत से होती तो बेहया होती। लोग पूछते हैं मेरे सुकून की वजह क्या है, और मेरा जवाब फ़कत इतना कि मुझे अपने रब पर बहुत यकीन है, वो कभी मायूस नहीं होने देता। मुसलसल दुआएं अल्लाह से कुन कहलवा ही देती हैं, क्योंकि अल्लाह को मान रखना आता है। अगर आपको कोई कहे मेरे लिए दुआ करना तो वाकई कीजिएगा, कौन जाने उस लम्हे दुनिया उसके दिल पर कितनी भारी पड़ रही हो।
جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو کہ بحث میں تم پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز خدا کی اور لوگوں کی امانت ہوتے ہیں۔ اعتبار ہار دیا تو کبھی کچھ جیت نہ پاؤ گے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پر چاہے کتنا ہی خلوص لوٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدے نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے، بیج کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا، ہر کمی پوری نہیں ہوتی، ہر تصویر پھر سے مکمل نہیں ہوتی، ہر ایک ہی جگہ نہیں بھرتی، کیونکہ کچھ امتحان صبر اور صرف صبر کے ہوتے ہیں۔ دولت کی وجہ سے کئی عورتیں غلط گھروں میں چلی گئیں اور خوبصورتی کی وجہ سے کئی مردوں نے غلط عورت سے شادی کر لی۔ نصیب کے ہاتھوں ٹوٹی ہوئی بیٹیوں پر کوئی ترس نہیں کھاتا، انہیں اپنے حصے کی جنگ خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کرے گا۔ غرور پھر کس بات کا؟ قبرستان چلے جاؤ اور دیکھ آؤ، کہاں پڑا ہے عورت کا حسن اور مرد کی جوانی۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈستے بھی ہمیں ہی ہیں۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ عورت ماں ہو تو احترام کیجیے، بیوی ہو تو عزت دیجیے، بہن ہو تو شفقت کیجیے، اور اگر بیٹی ہو تو فخر کیجیے۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا: انتظار، اعتبار، اظہار، کامیاب رہو گے۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس، غصہ۔ 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس، خیالات۔ زندگی میں 2 شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، وہ جس کی دعا تیرے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹا دیتی ہے وہ تیری ماں ہے۔ تم سو رہے ہوتے ہو، وہ جاگ رہا ہوتا ہے تمہارے کل کو سنوارنے کے لیے، تمہارا باپ۔ آپ کسی انسان کا دل تب تک دکھا سکتے ہیں جب تک وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کسی کو صفائی مت دو اپنی سچائی کی، تم سچے ہو تو اللہ جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ مطلب پورا ہونے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔
پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہ زندگی کی تلخ کا حقیقت ہے۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے، آمین۔ اے اللہ ہمارے دلوں، ہمارے حالات اور ہمارے دنوں پر تیری مہربانی ہو، آمین۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل جیسی کوئی دولت نہیں۔